بغداد کی صبح عام صبح جیسی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں سورج صرف اجالا نہیں بلکہ ایک احساس لاتا تھا۔ دجلہ ندی سے اٹھتی نمی ہوا میں گھلی رہتی اور دکانوں کے کیواڑ کھلنے کی آوازیں شہر کو جگا دیتی۔ اسی بغداد کے پرانے لیکن سادہ سے عزت دار محلے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ دکان نئی نہیں تھی پر اس کی پہچان بہت پرانی تھی۔ اس دکان کا مالک راشد ابن حامد تھا۔ راشد کوئی امیر خاندان سے نہیں تھا، نہ اس کے پاس سفارش تھی، نہ وراثت میں آیا ہوا سونا۔ اس کے پاس صرف 2 چیزیں تھی، محنت اور ایمان۔ لوگ کہتے تھے اگر بغداد میں سچائی تولنی ہو تو راشد کے ترازو میں تولو۔ اس کی دکان میں کپڑے تھے، مسالے تھے، ریشمی تھان تھے، لیکن جو چیز سب سے قیمتی تھی وہ دکھائی نہیں دیتی تھی اور وہ تھی اس کی نیت۔ کچھ دکانوں میں مال بکتا ہے تو کچھ دکانوں میں انسان خود بک جاتا ہے اور کچھ دکانوں میں ایمان باقی رہتا ہے۔ راشد یہ کاروبار اپنے والد سے نہیں لایا تھا، اس نے اسے اپنے جوانی کے پسینے سے بنایا تھا۔ ایک وقت تھا وہ بندرگاہ پر مزدوری کرتا تھا، بوریاں اٹھاتا تھا، جہازوں پر سامان چڑھاتا اور رات کو اتنا تھکا ہوا لوٹتا کہ ہاتھ کانپتے تھے، لیکن اس تھکان کے اندر بھی ایک دعا زندہ رہتی تھی، اے اللہ مجھے ایسا روزگار دے جس میں کسی کا حق نہ کٹے۔ جو دعا سچے دل سے نکلتی ہے وہ دیر سے صحیح مگر خالی کبھی نہیں لوٹتی۔ سالوں بعد اللہ نے اس دعا کو شکل دے دی۔ ایک چھوٹی سی دکان، شروعات کمزور تھی لیکن برکت مضبوط تھی، اور اس برکت کی سب سے بڑی وجہ تھی اس کی بیوی سمیرہ۔ سمیرہ خوبصورت تھی لیکن اس کی خوبصورتی آئینے کی محتاج نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور باتوں میں یقین۔ جب راشد کسی دن تھک کر بیٹھتا تو سمیرہ کہتی، روزی صرف ہاتھوں سے نہیں آتی بلکہ نیت سے آتی ہے۔ جس گھر میں صبر رہتا ہے اس گھر میں غریبی بھی اجازت لے کر آتی ہے۔ زندگی سادہ چل رہی تھی، کم منافع لیکن چین، کم مال لیکن سکون۔ پھر ایک دن تقدیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بصرہ سے آیا ایک بڑا تاجر راشد کی دکان پر رکا، مال دیکھا، ترازو دیکھا اور پھر کہا، اگر تم اپنا مال سمندر کے راستے بھیجو تو منافع 3 گنا ہو سکتا ہے۔ راشد پہلی بار چپ ہو گیا۔ اس کے اندر 2 آوازیں ٹکرائی۔ ایک آواز کہہ رہی تھی موقع ہے، دوسری کہہ رہی تھی جو ہے اسی میں خوش رہو۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان وہ خواب ہے جو حد سے بڑا ہو جائے۔ راشد نے حساب لگایا، منافع بڑا تھا لیکن پونجی کم تھی، پورا پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، اور یہی سے اس کہانی کا دروازہ کھلا جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ بغداد کا مشہور ساہوکار قاسم بن ظفر تھا۔ بڑا مکان، بھاری لباس اور مسکان ایسی جس میں رحم نہیں، حساب چھپا ہوتا تھا۔ راشد اس کے سامنے بیٹھا۔ قاسم نے اس کی بات سنی اور بنا پلک جھپکائے کہا، 600 سونے کے سکے، 1 سال بعد پورا حساب۔ پھر ہلکی آواز میں جوڑا، اور وقت پر نہ لوٹے تو انجام بھی طے ہے۔ کچھ لوگ مدد نہیں دیتے بلکہ وہ مجبوری خریدتے ہیں۔ سمیرہ کو جب پتا چلا تو اس کا دل کانپ گیا، لیکن اس نے راشد کو روکا نہیں بلکہ اتنا کہا، اگر فیصلہ لے لیا ہے تو بھروسہ بھی پورا رکھنا۔ راشد نے سر ہلا کر کہا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب جہاز روانہ ہوا، راشد دجلہ کے کنارے کھڑا تھا۔ ہوا تیز تھی لیکن آسمان صاف تھا۔ سمیرہ نے کہا، یاد رکھنا روزی سمندر میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ راشد مسکرایا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہی سمندر اب اس کی زندگی کو الٹنے والا ہے۔ سمندر ہمیشہ ڈبوتا نہیں، کبھی کبھی انسان کو خود سے ملانے کے لیے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ جہاز دھیرے دھیرے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کے ساتھ راشد کی امیدیں، محنت اور آنے والا سکون بھی۔ یہ کہانی یہاں رکتی نہیں ہے بلکہ یہی سے شروع ہوتا ہے وہ طوفان جو صرف سمندر میں نہیں ایک انسان کی زندگی میں اٹھنے والا تھا۔ جہاز بغداد کی سیما سے بہت دور نکل چکا تھا۔ اب چاروں طرف صرف پانی تھا، نیلا، گہرا اور بے انتہا۔
دن کے پہلے پہر میں سمندر خاموش تھا، لہریں ایسی ہل رہی تھی جیسے کسی ماں کی گود میں بچہ سانس لے رہا ہو۔ ملاح ہنس رہے تھے، تاجر اپنے حساب کتاب میں مگن تھے، اور راشد جہاز کے کنارے کھڑا دور تک پھیلے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ڈر نہیں تھا، بس ایک عجیب سا بھاری پن تھا، جیسے دل کچھ محسوس کر رہا ہو لیکن زبان سمجھا نہیں پا رہی ہو۔ کبھی کبھی دل وہ بھی دیکھ لیتا ہے جو آنکھوں کو دکھایا نہیں جاتا۔ تیسرے دن تک سب کچھ ٹھیک رہا، جہاز بصرہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کو آسمان اتنا صاف ہوتا کہ جیسے آسمان کے تارے پانی میں اتر آئے ہو۔ ملاح الاؤ کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سناتے اور راشد چپ چاپ اپنی دکان، سمیرہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کے بارے میں سوچتا۔ وہ اپنے آپ سے کہتا، بس یہ سفر صحیح نکل جائے پھر زندگی آسان ہو جائیں گی۔ انسان اکثر یہی بھول کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آسان زندگی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ چوتھی رات سمندر نے اپنی آواز بدل لی، پہلے ہوا نے سیٹی ماری، پھر لہریں بھاری ہونے لگی، اور پھر آسمان پر بادل ایسے اکٹھا ہو گئے جیسے کسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہو۔ کپتان نے ماتھا سکوڑ کر اوپر دیکھا، اس کا تجربہ کہہ رہا تھا یہ رات معمولی نہیں ہے۔ اس نے چلا کر کہا، سب لوگ نیچے چلے جائے، جس طوفان کا نام نہیں لیا جاتا وہی سب سے پہلے آتا ہے۔ اچانک بجلی کڑکی، آسمان دو حصوں میں بٹ گیا، اور پھر سمندر نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا۔ لہریں دیواروں جیسی اٹھنے لگی، جہاز کھلونے کی طرح ہلنے لگا، لکڑیاں چرمرائی، سامان ادھر ادھر پھسلنے لگا۔ راشد نیچے بھاگا، وہ جگہ جہاں اس کا مال رکھا تھا، وہی مال جس پر اس کی محنت تھی، اس کی امید تھی اور اس کا قرض بھی۔ جب طوفان آتا ہے تو وہ صرف سامان نہیں توڑتا بلکہ وہ انسان کے خواب بھی توڑ دیتا ہے۔ ایک زوردار جھٹکا لگا، جہاز کا پیٹ جیسے پھٹ گیا ہو، پانی اندر بھرنے لگا، لوگ چلانے لگے، کوئی ماں کو پکار رہا تھا، کوئی بچوں کا نام لے رہا تھا، اور کوئی صرف یا اللہ کہہ پا رہا تھا۔ راشد بھیگ چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس پل اس نے کوئی شکایت نہیں کی، بس دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، اگر آج میرا سب کچھ لے رہا ہے تو میری نیت بچا لینا۔ سب کچھ ڈوب سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی نیت باقی ہے تو انسان پھر سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک اور لہر آئی، اس بار جہاز نے ہار مان لی، لکڑیاں ٹوٹ گئی، پانی ہر طرف تھا، اور پھر کچھ یاد نہیں رہا۔ صبح ہوئی تو سمندر خاموش تھا، ایسا خاموش جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پانی پر صرف ٹوٹے ہوئے تختے تیر رہے تھے، جہاز نہیں تھا، مال نہیں تھا، اور وہ سپنے بھی نہیں تھے جو کل تک زندہ تھے۔ راشد کو کنارے پر ہوش آیا، اس کے کپڑے پھٹے تھے، ہونٹ سوکھے تھے، اور آنکھوں میں عجیب سی خالی پن تھی۔ وہ زندہ تھا لیکن اس کی دنیا ڈوب چکی تھی۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو زندہ رکھتا ہے تاکہ وہ پہچان سکے کہ اس کا اصلی سہارا کون ہے۔ راشد بیٹھا رہا، لہریں آتی رہی اور لوٹتی رہی، اور ہر لہر کے ساتھ اس کے دل میں ایک سوال اٹھتا رہا کہ اب کیا ہوگا۔ بغداد کے دروازے دور سے دکھائی دینے لگے تھے، وہی شہر، وہی مینارے، وہی گلیاں، لیکن راشد کے لیے سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، جسم چل رہا تھا، لیکن دل پیچھے چھٹ گیا تھا، سمندر کے لہروں میں، ٹوٹے جہاز کے تختوں کے ساتھ۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ کپڑے میلے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی، اور آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جسے بغداد پہلے جانتا تھا۔ انسان تب سب سے زیادہ بدلتا ہے جب اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے سیدھا اپنی دکان کا راستہ لیا، وہی دکان جس کا نام کبھی عزت سے لیا جاتا تھا۔ کیواڑ بند تھے، دھول جمی تھی، ترازو کو زنگ لگ چکا تھا۔ راشد نے ہاتھ بڑھا کر کیواڑ چھوا، لکڑی ٹھنڈی تھی، جیسے وہ بھی کہہ رہی ہو اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس نے چابی نکالی، دروازہ کھولا، اندر سناٹا تھا، نہ گراہکوں کی آواز اور نہ سکوں کی کھنک۔ خالی دکان اتنی نہیں چبھتی جتنی خالی پہچان چبھتی ہے۔
راشد نے دکان بند کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ہر گلی اسے پہچانتی تھی، لیکن آج ہر گلی اسے اجنبی بنا رہی تھی۔ کچھ لوگ اسے دیکھ کر رک گئے، کچھ نے نظریں پھیر لی، کچھ نے دھیمی آواز میں کہا، یہ وہی ہے جس کا جہاز ڈوب گیا تھا۔ راشد نے کسی کو کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا آج ہر سوال اس کے پاس جواب سے بڑا ہے۔ گھر پہنچا، دروازہ کھلا تھا۔ سمیرہ اندر بیٹھی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا انتظار آج ختم ہونے والا ہے۔ راشد نے اندر قدم رکھا۔ سمیرہ نے اسے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں بھر آئی، لیکن اس نے رویا نہیں۔ صبر وہ آنسو ہے جو گرنے سے پہلے خود کو روک لیتا ہے۔ راشد بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ سمیرہ نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں سوال بھی تھے اور جواب بھی۔ تھوڑی دیر بعد سمیرہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، جہاز؟ راشد نے بس سر ہلایا اور بڑی ندامت کے ساتھ کہا، ڈوب گیا۔ بس اتنا ہی ہوا۔ نہ شکایت ہوئی، نہ غصہ ہوا، اور نہ کسی پر الزام تراشی ہوئی۔ جسے اللہ نے توڑ دیا ہو وہ لوگوں سے شکایت نہیں کرتا۔ اس رات گھر میں چراغ جل رہا تھا، لیکن روشنی کم تھی۔ بچہ بے فکر ہو کر سو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ابا کی زندگی قرض کے سائے میں آ چکی ہے۔ راشد لیٹا نہیں، وہ بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ قاسم ابن ظفر، 600 سونے کے سکے، وقت کم اور راستے بند۔ قرض صرف جیب پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ سانسوں پر چڑھ جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی راشد اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اسے دروازے کھٹکھٹانے تھے، بھیک کے نہیں، مدد کے۔ اس نے وہی پرانا لباس پہنا جس میں وہ عزت سے بیٹھتا تھا۔ آج اسی لباس میں وہ امید لے کر نکلا تھا۔ پہلا دروازہ اس کے اپنے خون کا تھا۔ سب سے پہلے وہی دروازہ بند ہوتا ہے جس پر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ وہ اپنے ماموں کے گھر پہنچا۔ ماموں نے دروازہ کھول کر راشد کو دیکھا۔ پہچان تھی، لیکن آنکھوں میں ڈر تھا۔ راشد نے سب بتا دیا، طوفان، جہاز، قرض اور قاسم کی شرط۔ ماموں نے لمبی سانس لی اور پھر کہا، بیٹا، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مدد کروں، لیکن میں خود مشکل میں ہوں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ راشد کچھ دیر کھڑا رہا، پھر مڑ گیا۔ خون کا رشتہ جب مجبوری دیکھتا ہے تو اکثر پیچھے ہٹ جایا کرتا ہے۔ ابھی اور دروازے باقی تھے، لیکن دل کو پہلا زخم لگ چکا تھا۔ راشد ماموں کے گھر سے نکلا تو دھوپ تیز ہو چکی تھی۔ سورج سر پہ تھا، لیکن اسے گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب دوسرے دروازے کی طرف بڑھا، دوستی کا دروازہ۔ دوستی تب تک خوبصورت ہوتی ہے جب تک اس میں قیمت نہیں جڑتی، اور اس دوست کا نام ہارون تھا۔ راشد کا پرانا دوست، جس کے ساتھ کبھی اس نے ایک ہی پیالے میں چائے پی تھی اور ایک ہی چھت کے نیچے بڑے سپنے دیکھے تھے۔ ہارون کی دکان کھلی تھی، مال سجا ہوا تھا، گراہک آتے جاتے تھے۔ راشد اندر گیا۔ ہارون نے اسے دیکھا، پہلے مسکرایا، لیکن مسکراہٹ جلد ہی ٹھٹک گئی۔ راشد نے بات شروع کی، دھیرے دھیرے سب بتایا، جہاز، طوفان، قرض اور آخری وقت۔ یہ سارا معاملہ سن کر ہارون چپ رہا، پھر بولا، راشد، اگر میں تمہیں پیسہ دوں اور تم اسے لوٹا نہ پائے تو کیا ہوگا؟ اس نے بات پوری نہیں کی، ضرورت بھی نہیں تھی۔ کچھ سوال بس سوال نہیں ہوتے، وہ جواب ہوتے ہیں۔ راشد نے سر جھکا کر کہا، میں سمجھ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے دکان سے باہر نکل آیا۔ دوسرا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اب باری آئی تیسرے دروازے کی، شہر۔ وہ بازار پہنچا، وہی بازار جہاں کبھی اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ آج وہی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں ہمت نہیں تھی۔ بھیڑ میں کھڑے لوگ اکثر سب سے زیادہ اکیلے ہوتے ہیں۔ راشد نے ایک ایک سے بات کی۔ کسی نے کہا ساہوکار قاسم سے الجھنا عقل مندی نہیں، کسی نے کہا اللہ آسان کرے، اور کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ راشد سمجھ گیا کہ یہ شہر اب اس کا نہیں رہا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ وہ تھک کر مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا۔ ماتھا زمین پر نہیں تھا، لیکن دل جھکا ہوا تھا۔
اس نے اللہ سے شکایت نہیں کی، بس اتنا کہا، اے اللہ شاید تو مجھے سب سے خالی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو پوری طرح اپنا بنا لیتا ہے تو وہ اس بندے کو سب سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ اٹھ کر گھر لوٹا۔ سمیرہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس چہرہ دیکھ لیا۔ پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا کوئی بھی دروازہ نہیں کھلا؟ راشد نے نام سر ہلا دیا۔ سمیرہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تو پھر آج ہم اسی دروازے پر جائیں گے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب ہر انسانی سہارا پیٹھ پھیر لے تب اصلی سہارا سامنے آتا ہے۔ رات اتر آئی، گھر میں سناٹا تھا، نہ بحث نہ شکایت، بس نماز، بس آنسو، بس یقین۔ راشد نے اس رات ایک فیصلہ لیا، وہ فیصلہ جو اس کی کہانی کو زمین سے آسمان تک لے جانے والا تھا۔ کبھی کبھی انسان خود کو نہیں بچاتا بلکہ وہ خود کو رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور بغداد ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات نے بغداد کو پوری طرح اپنی گود میں لے لیا تھا۔ گلیاں سنسان تھی، کبھی کبھی دور سے کسی پہرے دار کے قدموں کی آواز آتی اور پھر سناٹا اور گہرا ہو جاتا۔ راشد اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ سامنے جلتا ہوا چراغ اس کی ہلکی ہلکی کانپ رہی لو کے ساتھ اس کی پرچھائی دیوار پر نچا رہا تھا۔ وہ پرچھائی اس کی زندگی جیسی ہی لگ رہی تھی، ڈگمگاتی ہوئی۔ کچھ راتیں سونے کے لیے نہیں آتی بلکہ وہ انسان کو جگانے آتی ہے۔ سمیرہ اندر سے پانی کا پیالہ لے کر آئی۔ اس نے بنا کچھ کہے پیالہ راشد کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی پاس بیٹھ گئی۔ دونوں خاموش تھے لیکن اس خاموشی میں بہت کچھ بولا جا رہا تھا، ڈر، امید اور آنے والے کل کا سایہ۔ راشد نے دھیرے سے کہا، سمیرہ اگر کل سورج ڈوبنے سے پہلے میں کچھ نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ سمیرہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن یقین مضبوط تھا۔ اس نے کہا، تو بھی ہم ہاریں گے نہیں، ہم پہلے ہی اللہ کے حوالے ہے۔ جو خود کو رب کے حوالے کر دے اسے نقصان نہیں، انتظار ملتا ہے، اور اسی انتظار میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ راشد اٹھا، وضو کیا، پانی ٹھنڈا تھا، ہر بوند اس کے چہرے پر ایسی بہہ رہی تھی جیسے اس کے ڈر کو بھی بہا لے جا رہی ہو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدے میں گیا اور وہی رک گیا۔ کوئی لمبی دعا نہیں، کوئی بھاری الفاظ نہیں، بس ایک سچی بات، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے کسی کا حق نہیں مارا، اگر تو بچا لے تو تیرا کرم ہے، اور اگر نہ بچائے تو بھی میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ سب سے طاقتور دعا وہی ہوتی ہے جس میں کوئی شرط نہ ہو۔ جب وہ اٹھا اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس نے ایک پرانا کاغذ نکالا، وہی کاغذ جس پر کبھی حساب لکھا جاتا تھا۔ آج اس پر دنیا کا نہیں بلکہ آسمان کا معاملہ لکھا جا رہا تھا۔ راشد نے لکھا، اے میرے رب، میں راشد ابن حامد ہوں، میرا جہاز ڈوب گیا ہے، مجھ پر 600 سونے کے سکوں کا قرضہ ہے، کل میرا گھر، میری عزت سب خطرے میں ہے، میرے پاس سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں، اگر تو چاہے تو ایک لمحے میں راستہ نکال سکتا ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جو تجھے پکارتا ہے تو اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس نے کاغذ موڑا، چوما۔ سمیرہ نے خط دیکھا، اس کے چہرے پر حیرانی نہیں تھی، اس نے بس اتنا کہا، اللہ اسے پڑھ لے گا۔ جو خط رب کے نام لکھا جائے اسے ڈاکیے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ راشد نے شیشے کی ایک بوتل لی، خط اس میں رکھا، ڈھکن بند کیا۔ رات کا آخری پہر تھا، دونوں گھر سے نکلے۔ بچہ گہری نیند میں بے فکر سویا ہوا تھا۔ دجلہ ندی خاموشی سے بہہ رہی تھی، جیسے کسی آسمان کا انتظار کر رہی ہو۔ راشد نے بوتل ہاتھ میں پکڑی۔ اس پل اس کے دل میں کوئی سوال نہیں تھا، نہ ڈر اور نہ شک۔ اس نے بوتل پانی میں چھوڑ دی، بوتل بہنے لگی، دھیرے دھیرے، اور پھر اندھیرے میں گم ہو گئی۔ جب انسان اپنی آخری امید کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو دریا بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ راشد اور سمیرہ لوٹ آئے، نہ آسمان پھٹا، نہ کوئی کرامت نظر آئی، بس رات تھی
اور ایک گہری پرسکون خاموشی، لیکن اسی خاموشی میں تقدیر چل پڑی تھی۔ دجلہ بہہ رہی تھی، پتھروں سے ٹکراتی، گھاس کو چھوتی اور اس بوتل کو دور، بہت دور لے جاتی ہوئی۔ کچھ سفر پیروں سے نہیں ہوتے، وہ یقین سے طے ہوتے ہیں۔ دجلہ ندی اپنی رفتار میں بہتی جا رہی تھی، کبھی دھیمی، کبھی تیز، کبھی چپ، کبھی شور کرتی ہوئی۔ اس کی لہروں کے بیچ ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل بھی بہہ رہی تھی، ہلکی، خاموش، لیکن اپنے اندر ایک بھاری امانت لیے ہوئے۔ جب بات رب تک پہنچنی ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ دن بدلے، راتیں بدلی، کبھی بوتل پر دھوپ پڑتی تو کبھی سایہ پڑتا، کبھی لہریں اسے گھما دیتی تو کبھی سیدھا راستہ دکھا دیتی۔ اور پھر ایک صبح ہوا کی خوشبو بدلی ہوئی تھی، کنارے الگ تھے، یہ کوئی اور ملک تھا۔ یہاں کی زمین ہری تھی، محل سفید پتھر کے بنے تھے اور دریا باغوں کے بیچ سے ہو کر بہتا تھا۔ جب رب مدد بھیجتا ہے تو اسے پہچان کا پہناوا نہیں پہناتا۔ اس ملک کا بادشاہ سلطان فاروق تھا۔ وہ ان بادشاہوں میں سے تھا جو تاج سے پہلے نماز کو اہمیت دیتے تھے۔ ہر صبح نماز کے بعد وہ باغ میں ٹہلتا تاکہ خود کو یاد دلا سکے کہ حکومت فخر نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس دن بھی وہ اپنے وزیر اور 2 پہرے داروں کے ساتھ باغ کے کنارے چل رہا تھا۔ دریا پاس ہی بہہ رہا تھا۔ اچانک سلطان کی نظر پانی پر پڑی۔ سلطان رک گیا اور کہا، وہ کیا ہے؟ وزیر نے دھیان سے دیکھا اور کہا، حضور، یہ ایک شیشے کی بوتل ہے۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، اس نے بوتل اٹھائی اور سلطان کے ہاتھ میں دے دی۔ کبھی کبھی قسمت خود چل کر دروازے تک آتی ہے۔ بوتل بند تھی اور اندر ایک کاغذ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے ڈھکن کھولا، کاغذ نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، آنکھیں بھر آئی اور ہونٹ کانپ گئے۔ خط پورا پڑھ کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ بندہ کسی بادشاہ کو نہیں لکھتا، کسی ساہوکار کو نہیں لکھتا، بلکہ سیدھا اللہ کو لکھتا ہے۔ جو رب کو پکارتا ہے تو اس کی آواز دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھا، دھیرے سے کہا، اور اب اللہ نے اس کا خط میرے پاس پہنچا دیا ہے۔ وہ وزیر کی طرف مڑا اور زور سے کہا، فوراً بغداد کا پتہ لگاؤ، اس راشد ابن حامد کو ڈھونڈو اور 1200 سونے کے سکے اس تک پہنچاؤ۔ وزیر نے کہا، حضور، خط میں رقم تو صرف 600 سونے کے سکے ہے۔ سلطان کی آواز سخت ہو گئی، 600 قرض کے لیے اور 600 اس یقین کے لیے جو آج اس سونے کے سکوں سے بھی مہنگا ہے۔ جہاں یقین بکتا نہیں، وہاں رب خود خرید لیتا ہے۔ سونے کی تھیلیاں تیار ہوئی، گھوڑے سجائے گئے، سپاہی تیار ہی کھڑے تھے۔ سلطان نے آخری حکم دیا، سورج ڈوبنے سے پہلے بغداد پہنچ جانا۔ وقت کسی اور کی گردن پر تلوار بن کر لٹک رہا ہے۔ دریا پیچھے بہتا رہا، لیکن اس کا کام ہو چکا تھا۔ اب کہانی پانی سے نہیں، وقت سے دوڑ رہی تھی۔ جب دعا قبول ہوتی ہے تو دیر بھی رحمت بن جاتی ہے۔ بغداد کے آسمان میں سورج دھیرے دھیرے جھکنے لگا تھا۔ اس کی روشنی اب سفید نہیں رہی تھی، ہلکی لال، جیسے وقت خود خون کا رنگ پہن کر شہر کو دیکھ رہا ہو۔ بازاروں میں عجیب سی خاموشی تھی، دکانیں کھلی تھی لیکن بول چال بند تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا آج کوئی عام دن نہیں ہے، کچھ شامیں دن کا خاتمہ نہیں، قسمت کا فیصلہ لے کر آتی ہے۔ قاسم ابن ظفر اپنے بڑے سے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، سامنے کرسی، پاس رکھی ہوئی موٹی زنجیریں، اس کے چہرے پر مسکان تھی، وہ مسکان جو تب آتی ہے جب انسان خود کو اللہ سے بھی زیادہ طاقتور سمجھنے لگے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، سورج ڈوبتے ہی راشد اور اس کے گھر والوں کو لے آنا، آج ایمان کی ہار ہوں گی۔ جب ظلم کو یقین ہو جائے کہ جیت اس کی ہے، تب اس کی ہار سب سے قریب ہوتی ہے۔ ادھر راشد اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھا تھا، سمیرہ پاس ہی تھی، بیچ میں ان کا بیٹا خاموشی سے سو رہا تھا۔ گھر میں ڈر نہیں تھا، بس انتظار تھا۔ راشد نے کہا، جو لکھا ہے وہ اب ہو کر رہے گا۔ سمیرہ نے جواب دیا، اور جو رب لکھے
وہی آخری ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب انتظار نہیں، صبر کا مطلب بھروسہ ہوتا ہے۔ سورج اور نیچے جھک گیا، سائے لمبے ہونے لگے، پرچھائیاں لمبی ہونے لگی۔ تبھی شہر کے باہر گرد اٹھنے لگی۔ لوگوں نے دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ کسی نے کہا اتنے سپاہی، کسی نے کہا کس کا لشکر ہے۔ جب مدد آتی ہے تو شور کے ساتھ آتی ہے۔ گھوڑے تیزی سے شہر میں داخل ہوئے۔ سپاہیوں کے کپڑوں پر سلطانی نشان چمک رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اونچی آواز میں کہا، راستہ چھوڑ دو، سلطان فاروق کا پیغام ہے۔ بغداد جیسے ٹھہر گیا۔ لشکر سیدھا قاسم کے گھر کی طرف بڑھا۔ قاسم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی مسکان ہلکی سی ڈگمگائی۔ اتنے دیر اس نے طنز کیا۔ جسے اپنی جیت پکی لگتی ہے وہ اکثر وقت کو بھول جاتا ہے۔ وزیر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں سلطانی مہر لگی تھیلی تھی۔ بغداد کے تاجر راشد ابن حامد کا قرض یہاں ادا کیا جاتا ہے۔ تھیلی کھلی گئی۔ سونے کے سکے سورج کی آخری روشنی میں چمک اٹھے۔ پورے 600۔ قاسم کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ پھر دوسری تھیلی رکھی گئی، اور یہ انعام ہے اس یقین کا جو اللہ پر بنا شرط رکھا گیا۔ رب جب عزت لوٹاتا ہے تو گنتی سے زیادہ لوٹاتا ہے۔ راشد آگے بڑھا۔ اس نے سکے اٹھائے اور قاسم کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا، یہ تمہارا قرض ہے۔ اس کی آواز میں نہ گھمنڈ تھا نہ تانا۔ سورج ڈوب چکا تھا، لیکن آزادی راشد کے ساتھ کھڑی تھی۔ لوگ سن ہو کر رہ گئے، اور بغداد نے پہلی بار دیکھا کہ دعا جب سفر کرتی ہے تو گھوڑوں سے تیز ہوتی ہے۔ سورج پوری طرح ڈوب چکا تھا۔ بغداد کی گلیوں میں اب اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں ایک سچائی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ قاسم ابن ظفر خاموش کھڑا تھا۔ اس کے سامنے سونا تھا، لیکن آنکھوں میں شرم تھی۔ زنجیریں اب بھی زمین پر پڑی تھی، لیکن بیکار۔ جب ظلم ہارتا ہے تو اس کے ہتھیار بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ راشد پیچھے مڑا۔ اس نے نہ کوئی اعلان کیا اور نہ کوئی شور مچایا، بس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سمیرہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، صرف راشد کا چہرہ دیکھا اور سمجھ گئی کہ اللہ نے آج جواب دے دیا ہے۔ بیٹا نیند سے جاگا۔ اس نے اپنے ابا کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ جب بچوں کی مسکان لوٹ آئے تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اگلی صبح بغداد حیران تھا۔ راشد نے وہ 600 سکے اپنے پاس نہیں رکھے۔ اس نے یتیموں میں بانٹ دیے، بیواؤں کی مدد کی، قرض داروں کا بوجھ ہلکا کیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں دے رہے ہو؟ تو راشد نے بس اتنا کہا، یہ میرا نہیں تھا، یہ امانت تھی، اور یہ امانت میں نے ادا کر دی۔ جو مال امانت سمجھ لیا جائے وہ دل پر کبھی بھی بوجھ نہیں بنتا۔ دن بیتتے گئے۔ راشد کی دکان پھر کھلی، لیکن اب وہ صرف دکان نہیں تھی بلکہ وہ مثال بن چکی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے، مال خریدنے سے پہلے اس کے ترازو کو دیکھتے اور کہتے، یہی وہ ترازو ہے جو طوفان میں بھی نہیں ٹوٹا۔ جو انسان ٹوٹ کر بھی ایمان نہ چھوڑے، وقت اسے مثال بنا دیتا ہے۔ قاسم کا حال بدل گیا۔ لوگ اس سے دور ہونے لگے۔ اس کا گھمنڈ اس کی سب سے بڑی پونجی تھا، اور وہی اسے لے ڈوبا۔ کچھ سالوں کے بعد اس کا نام صرف ایک عبرت بن کر رہ گیا۔ اور راشد، اللہ نے اس کے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، اس شہر میں اگر یقین کا کوئی چہرہ ہے تو وہ راشد ابن حامد ہے۔ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں۔ دجلہ ندی اب بھی بہتی ہے، خاموش، بے پرواہ، لیکن بغداد جانتا ہے ایک دن اسی دریا نے ایک دعا کو منزل تک پہنچایا تھا۔ جب انسان سب کچھ ہار کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ سبب کسی اور کو بنا دیتا ہے۔ دریا خط پہنچا دیتا ہے اور بادشاہ پیغام بن جاتا ہے۔